بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ کئی ہفتوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکت اور اہمیت والا مہینہ ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے انسان کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے اللہ کی عبادات میں لگانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر 40 مقامات قرب انسانوں کے لیے زیادہ رکھے، یعنی ہر سجدے کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو تراویح کی 20 رکعات کے اندر 40 سجدے، گویا کہ یہ 40 مقام قرب اس مہینے میں زیادہ ملتے ہیں بندوں کو، اور اس مقام قرب کے ذریعے، ان 40 سجدوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج انسان رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کے بعد تراویح کی نماز میں شرکت کرتا ہے اور چند دن پڑھنے کے بعد اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو ملنے والا ثواب ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور پورا رمضان کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آگے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے اندر 1 رکعت نماز پڑھتا ہے رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں، تو اللہ 1 رکعت کے اوپر 2500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کتنی؟ 2500 نیکیاں 1 رکعت کے اوپر۔ تو اس طریقے سے 20 رکعتیں ہم نے پڑھی تو 20 رکعتوں کے اوپر کتنا ثواب ہو گیا، آپ خود اس کو جوڑ کر کے دیکھ لیجئے۔ اور اسی پر بس نہیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، چاہے دن میں پڑھے یا کسی رات میں پڑھے، تو اللہ رب العزت اس 1 رکعت کے بدلے میں
جنت کے اندر ایک ایسا درخت عطا کرے گا کہ سوار 500 برس تک اس کے سائے میں چل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ایک رکعت نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک مکان عطا کرے گا سرخ یاقوت سے بنا ہوا، اور اس ایک مکان کے 60 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے جب آدمی نکلے گا تو سونے سے بنا ہوا ایک محل ملے گا جس کو آراستہ کیا گیا ہوگا سرخ یاقوت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، پہلے دن کا، تو اللہ رب العزت گزشتہ سال کے رمضان سے لے کر اس سال کے رمضان کے پہلے دن تک انسان سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر روز 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ آج انسان کو احساس نہیں ہے، کیونکہ انسان ایسی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے جو اس کو دکھائی دیتی ہیں، انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ثواب انسان کو چونکہ دکھائی نہیں دیتا، کل قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال کھلے گا تب انسان اس ثواب کو دیکھ کر کے حیران رہ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ آپ جتنی عبادات کو دیکھ لیں، چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے علاوہ نفلی صدقات ہوں، نفلی عبادتیں ہوں، ان تمام کا جب ثواب دیا جاتا ہے تو ہر ایک کے اندر فرشتوں کا واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتے کے واسطے سے اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کا ثواب 10 گنا ملے گا، کسی کا ثواب 700 گنا ملے گا، کسی کا کتنا، سب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ لیکن روزے کے اوپر کتنا اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی سخی کے دروازے پر جائیے اور جا کر اللہ کے نام پر سوال کیجئے تو ہر دنیا دار، ہر پیسے والا انسان اپنی حیثیت کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہر انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیتا ہے تو وہ اللہ جو کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اللہ جو ہر ایک انسان کو نعمتیں دینے والا ہے، وہ اللہ جو ہر ایک کو روپیہ پیسہ دینے والا ہے، وہ مالک جب اس کی باری آئے گی تو وہ کتنا دے گا کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اللہ خود فرماتا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں۔ کیسے؟ ایک آدمی نے روزہ رکھا، سخت قسم کی دھوپ ہے، اس کا حلق سوکھ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، اپنے گھر کے اندر تنہا کمرے میں موجود ہے، کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے کی کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی آنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہاں پر بھی انسان روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے ایسا نہیں کرتا کہ چپکے سے فریج سے پانی نکال کر کے پی لے،
کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دنیا داروں کے سامنے روزے دار بنا رہے گا. کوئی ایسا نہیں کرتا. تنہائی کے اندر بھی انسان موجود ہے تو کون سی چیز اس کو کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ اللہ رب العزت کا استحضار. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھتا، کوئی انسان آنے والا نہیں، کوئی ملامت کرنے والا نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن میرا اللہ ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے. اگر آج میں چوری چپ کے پانی پی لوں گا، آج اپنی پیاس بجھا لوں گا اور لوگوں کے سامنے روزے دار بنا رہوں گا تو یہ دنیا تک معاملہ ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. انسان اس وقت کیا کرے گا؟ اللہ سے تو کوئی کسی چیز کو نہیں چھپا سکتا. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے. ابتدائے سال سے لے کر آخری سال تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ آقا فرماتے ہیں روزے داروں کے لیے. اور جنت کے اندر جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں ابتدائے سال سے لے کر آخری سال تک. پورا سال اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتی ہیں جنت کی حوریں. وہ کیسی ہیں؟ ایسی حوریں ہیں، ایسی حوریں ہیں اللہ نے ان کو اتنا حسن دیا کہ اگر وہ اپنا کوئی ہاتھ آسمان سے نیچے دکھا دے تو دنیا کے اندر اندھیرے میں اجالا ہو جائے گا. اتنا حسن و جمال اللہ رب العزت نے عطا کیا ان کو. تو وہ حوریں شروع سال سے لے کر آخری سال تک بناؤ سنگار کرتی ہیں. اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت پکار کر کے اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ میرے اندر روزے داروں کو داخل کر دیجئے، یعنی میرے لیے فیصلہ کر دیجئے کہ قیامت کے دن میرے اندر روزے دار داخل ہوں گے. اور وہ حوریں اللہ سے پکار پکار کر کے کہتی ہیں کہ روزے داروں میں سے ہمارے لیے خاوند تجویز فرما دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان سورج اور گرمی کی تپش کی وجہ سے پریشان ہوگا. آدمی کے حلق کے اندر گرمی کی شدت کی وجہ سے کانٹے جم آئیں گے. آدمی پانی کے لیے تڑپے گا، پریشان ہوگا. آقا فرماتے کہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل گیٹ بنایا ہے جنت کے اندر جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور جو اس دروازے سے ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا کبھی اسے پیاس کا احساس نہیں ہو سکتا. اتنے انعامات اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے رکھے، لیکن ان کے باوجود آج انسان کو احساس نہیں ہوتا کب رمضان آیا کب گزر گیا، کچھ پتہ نہیں، عبادات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. اور اللہ رب العزت نے جو انسان کو قیمتی زندگی دی تھی، انسان اس زندگی کو اسی طرح برباد کرنے میں لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت تو روزہ دے کر کے، رمضان المبارک بھیج کر کے انسان کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے. آپ روزے کے طبی فوائد اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ انسان جو 11 مہینے تک کھاتا پیتا رہتا ہے اس کے جسم کے اندر جو فاسد مادے، فاسد رطوبات جمع ہو جاتی ہیں، اس ایک مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے فاسد مادے جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے.
جب اندر کے فاسد رطوبات جل کر کے ختم ہو گئیں، فاسد مادے ختم ہو گئے، تو اب انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کے جو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے ہیں، آج کے جو بڑے بڑے ماہرین ڈاکٹر ہیں، وہ خود اس بات کو لکھتے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے جسم سے کینسر وغیرہ کے شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی کس کینسر جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو صحت مند بنانا چاہتا ہے، بیماریوں سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان روزہ نہ رکھ کر کھا پی کر کے اپنے آپ کو اسی گندگی کے اندر ملوث کرنا چاہتا ہے، اور اللہ جو انعام دینا چاہتا ہے اس انعام کی ناقدری کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ کسی غزبے سے لوٹ رہے تھے، راستے میں کسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو ایک عورت ملنے کے لیے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ سے وہ عورت معلوم کرتی ہے کہ میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ وہ ہیں، مل لو۔ وہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، آپ سے ایک سوال ہے میرا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا؟ کہنے لگی کہ جی میرے گھر کے اندر تنور ہے، میں پیسے لے کر کے لوگوں کی روٹیاں پکا کر کے دیتی ہوں، لیکن جب میں روٹیاں پکاتی ہوں اور میرا بچہ تندور کی طرف چلتا ہوا آتا ہے، چھوٹا بچہ، تو میں پھر اس کو اٹھا کر کے دور کر کے آتی ہوں کہیں تنور کی گرم ہوا اس کو نہ لگ جائے۔ تو میں ایک ماں ہو کر کے اپنے بچے کا اتنا خیال رکھتی ہوں کہ اس کو تنور کی گرم ہوا نہ لگ جائے، تو وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کل قیامت کے دن گنہگاروں کو جہنم کی آگ کے اندر جلائے گا۔ جب میں ایک ادنا سی ماں ہو کر کے اپنے بچے کو تنور کی گرم ہوا لگنے نہیں دیتی، تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں جلانا کیسے گوارا کرے گا؟ یہ سوال ہے میرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس عورت کا یہ سوال سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو زارو قطار جاری ہو گئے۔ آپ سوچتے رہے کہ اس کو کیا جواب دوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً وحی آ گئی، اور اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی اور کہا، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے۔ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، لیکن یہ خود جہنم کی آگ کے اندر جانا چاہتے۔ اللہ رمضان کا مہینہ دے کر کے بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اپنی رحمت کی طرف لانا چاہتا ہے، اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اپنی رضامندی عطا کرنا چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بے شمار اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ تو ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، لیکن یہ خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کب بچائے گا؟ جب اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا، اللہ کی عبادت کی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ جب آدمی رمضان جیسے عظیم الشان مہینے کو بے راہ روی کے ساتھ گزار دے، اور اسی طرح
اپنے آپ کو رکھے جیسے 11 مہینے کے اندر رکھا تھا، اور اس مہینے کے اندر بھی نہ روزہ رکھتا ہے، نہ دیگر عبادات کرتا ہے، نہ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، نہ اپنے آپ کو تراویح سے کے قریب لاتا ہے، تو بتائیے اللہ رب العزت اس کو تو بچانا چاہتا تھا یہ عبادات کروا کر کے، لیکن یہ نہ کر کے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہ رہا ہے یا بچانا چاہ رہا ہے؟ انسان کو احساس نہیں ہوتا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کیا منہ دکھائے گا انسان؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جسم کا انسان کے اوپر حق ہے، اگر اس جسم کی قدر نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت معلوم کرے گا میں نے تجھے صحت کی نعمت دی تھی، میں نے تجھے بہترین جسم عطا کیا تھا، ولی جسدی کا حق تو نے اس کی کتنی قدر کی؟ اللہ تو روزہ دے کر کے انسان کے جسم سے فاسد رطوبات کو ختم کر کے اس کو صحت عطا کرنا چاہتا ہے۔ انسان کھا پی کر کے جانوروں کی طرح اپنے آپ کو انہی فاسد اور غلط رطوبات کے اندر رکھنا چاہتا ہے، تو اپنے جسم کی حفاظت کر رہا ہے یا انسان اپنے جسم کو بیماریوں کی طرف ڈھکیل رہا ہے؟ کیا حساب دے گا اللہ کے یہاں؟ کیا منہ دکھائے گا اللہ رب العزت کے سامنے؟ آپ طبی فوائد، روحانی فوائد کو تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ انسان کا دماغ ان چیزوں کی طرف نہیں چلتا جو دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کی طرف سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں آدمی ادھر کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو دنیا کے اندر رہ کر کے تو آدمی حکیموں اور ڈاکٹروں کی بات مانتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کھانا کھایا تو اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہو، آدمی بچاتا ہے۔ تو آپ طبی فوائد کی طرف دیکھ لیجئے، طبی فوائد کی طرف کہ تراویح پڑھنے کے کتنے فائدے۔ آدمی 20 رکعت پڑھتا ہے، 40 سجدے کرتا ہے، کتنے فائدے طبی اعتبار سے لکھے ہیں لوگوں نے۔ آدمی اسی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو عبادات سے قریب کر لے، لیکن نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو ایسا ہے، اللہ نے قرآن میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، یہ تو جانوروں سے بدتر ہو چکے۔ اللہ رب العزت نے تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن انسان اللہ کی نہ مان کر کے اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس مہینے کی قدر کریں، اور اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، ہم ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں ہم بھی شامل ہو سکیں اور اللہ کے مقربین میں ہمارا بھی نام آ سکے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکتا ہے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ میرے بزرگوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عبادات کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب عبادت کے اوپر ثواب زیادہ ملے گا تو گناہ کرنے کے اوپر عذاب بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس ایک مہینے کے اندر کم سے کم اللہ کی نافرمانی سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔